وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبد الله ورسوله، شهادة تكون للنجاة وسيلة وللرفع الدرجات كفيلا. أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद एहसान है कि उसने अपने फजल व करम के साथ हमें रमज़ान मुबारक के ये दिन नसीब फरमाए। तकरीबन आधा रमज़ान तो गुज़र चुका है और आधा पीछे रह गया है। 13 या 14 दिन बकाया हैं। रमज़ान मुबारक का ये तीसरा जुमा है। आज का हमारा खुतबा जुमा का उन्वान है
زکوٰۃ کی اہمیت، فرضیت اور اس کا نصاب اور کن لوگوں پر زکوٰۃ لگتی ہے، کن لوگوں پر واجب ہے، دینے والے کو کیا فائدہ ملتا ہے، انکار کرنے والے کا کیا نقصان ہوگا۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلامی عقیدے کے لحاظ سے زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ کوئی بھی بندہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ گویا کہ یہ 5 کالم ہیں اسلام کے، تو ایک کالم بھی گرا دیا جائے تو بلڈنگ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کہیں پہ متقی لوگوں کی صفات بیان کی کہ فرمایا متقی لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا ہم نے جو ان کو دے رکھا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس طرح کے الفاظ تقریباً 50 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یا جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کی فضیلت بتائیے 50 سے زیادہ مقامات پر۔ تو گویا کہ ایک بات تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مال ہم نے دیا ہے، مال ہمارا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ کہیں پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ پکے سچے مومن ہیں۔ تو گویا کہ زکوٰۃ دینے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا وہی سچا مومن ہے۔ جس طرح نماز کے بغیر بندہ مومن نہیں ہوتا، نماز چھوڑنے والا، جان بوجھ کر ترک کرنے والا کفر کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، اور انکار کرنے والا وہ تو کافر ہے۔ تو اس وجہ سے جو زکوٰۃ چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کا ایمان میں سے حصہ ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح 6 سپارے کے شروع کے عرب پر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ وہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ پکے سچے مومن ہیں۔ تو مختلف جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے متعلق بیان کیا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کا فائدہ کیا رکھا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے مال قبول کیا کریں کہ ان کے مال خرچ کرنا تطہرہم، ان کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ہمیں پہلی چیز جو ملتی ہے وہ طہارت ملتی ہے، ایمان کی بھی اور مال کی بھی، یعنی ہمارا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کیسے؟ مال خرچ کرنے سے ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے مال کی محبت کم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت، لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، غریب اور مسکین کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسلام نے ایک زکوٰۃ کا نظام وضع دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیلدار مقرر کیے ہوئے تھے جو لوگوں سے زکوٰۃ لیتے تھے، باقاعدہ سال کے بعد زکوٰۃ لی جاتی تھی، اور یہ زکوٰۃ ہر قمری سال پر دی جائے گی۔ ایک قمری سال یعنی چاند کا سال مکمل ہونے پر یہ زکوٰۃ لوگوں سے لی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیلدار مقرر کر رکھے تھے جو ہر چیز میں سے زکوٰۃ لیتے تھے، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی زکوٰۃ ہے۔ دودھ دینے والے جانور ہیں
یا جو مویشی ہیں آپ کے کاروبار کے لیے آپ لوگوں نے ویسے گھروں میں پال رکھے ہیں اس پر ہے، حتیٰ کہ شہد پر ہے، گندم پر ہے، جو پر ہے، کھجوروں پر ہے، کشمش پر ہے، تمام چیزوں پہ زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت و فرضیت آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا، اللہ تعالیٰ نے ان پر خلافت کی ذمہ داری ڈالی حضرت ابو بکر صدیق پر، تو اس وقت 4 گروہ جو بڑے فتنے تھے، 4 بڑے فتنے کھڑے ہو گئے۔ ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا تھا، جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دینے والے، بھائی یہ تاوان ہے، ہم نہیں دینے والے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اگر وہ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف لڑوں گا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ فیصلہ کوئی ذاتی فیصلہ نہیں تھا، اجتہادی فیصلہ نہیں تھا کہ بھائی ٹھیک ہے جی ان کا فیصلہ بھی ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، نہیں، وہ ٹھیک تھا اور قرآن و سنت کے عین مطابق تھا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، دیگر محدثین نے بھی اس کو کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑوں، حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، اس وقت تک لڑوں جب تک یہ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دے دیتے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور یہ لوگ نماز قائم کرنے لگ پڑے اور یہ لوگ زکوٰۃ دینے لگ پڑے۔ فرمایا جب یہ لوگ ایسا کر لیں گے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، پھر ان لوگوں نے مجھ سے اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی بچا لیں۔ تو گویا کہ اسلامی حکومت کی، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نماز کا حکم دیں، لوگوں کو توحید کا حکم دیں، لوگوں کو شرک سے منع کریں، لوگوں کو برائیوں سے ڈنڈے کے زور پہ منع کریں، اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کو سخت سزائیں دی جائیں۔ اسی طرح اسلامی حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ اصل میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت باقاعدہ ایک نظام زکوٰۃ کا وضع کرے اور لوگوں سے، مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لے کر غرباء اور فقراء میں تقسیم کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی، اس فرمان کی روشنی میں سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ اعلان کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پہلا فیصلہ انہوں نے سنا تو سیدنا عمر کہنے لگے امیر المومنین آپ لوگ اتنی سختی کر رہے ہیں، لوگ تو پھر دین سے پھر جائیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا، عمر کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ تو ذرا ذرا سی بات پہ چونک جایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اللہ کے رسول یہ کیا ہے، دین 2 چیزیں ہیں۔ آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب اسی وجہ سے دیا تھا کہ آپ ذرا سی بھی دین کے اندر ڈھیل نہیں دیتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً انہوں نے اپنے الفاظ واپس لیے، انہوں نے کہا امیر المومنین سوری غلطی ہوگی، آج کے بعد آپ جو فیصلہ قرآن و سنت مطابق کریں گے عمر کو اس کے اوپر محافظ پائیں گے، عمر آپ کے ساتھ رہے گا، اگر آپ حکم دیں تو میں تلوار چلاؤں گا ان کے خلاف۔ کیونکہ یہ اصل مسئلہ چھوٹا موٹا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیسے دینے، مسئلہ کہ اسلام کے کسی ایک رکن کا انکار کرنا اسلام کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے، جیسے میں نے ضمناً عرض کیا ہے، قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، روزانہ صبح و سویرے اللہ تعالیٰ کا اللہ کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت سن لیجئے، پھر ہم بات آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ صبح جب بندوں پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرما، دوسرا کہتا ہے آمین، پھر وہ دوسرا دعا کرتا ہے کہتا ہے یا اللہ جس نے تیری راہ میں خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روکا ہوا ہے تو بھی اس سے روک لے،
پھر وہ دوسرا کہتا ہے آمین۔ یعنی آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر جتنے بھی مصائب ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ امیروں کو بھی ہیں، غریبوں کو بھی ہیں۔ بیماریاں بڑی ہیں تو صدقہ و خیرات روکنے کی وجہ سے، غریب کی غربت بڑی ہے تو وہ صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے، امیر آدمی کے کاروباری پریشانیاں ہیں، اس کے مسائل ہیں تو صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، معاملات ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چھوڑ رکھا ہے۔ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبت کو نہیں آنے دیتا، آگے نہیں آنے دیتا۔ تو جو افراد، جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں وہ اس کا اچھا تجربہ رکھتے ہیں کہ جب وہ صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں تو ناگہانی مصیبت سے وہ بچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑے بڑے مصائب سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، یا اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ان پر آ بھی جائے تو وہ یوں نکل جاتے ہیں جیسے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، یوں نکل جاتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے پھر مصیبت نہیں رہتی، پریشانی نہیں رہتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% بالکل درست ہے اور اس میں وزن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے ہم سب ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور یہ مصیبت، یہ صدقہ کیسے مصیبتوں کو ٹالتا ہے؟ آپ نے وہ غار والے 3 افراد کا واقعہ تو سنا ہوگا جو پھنس گئے تھے مصیبت میں، تو انہوں نے کیا اپنے عمل پیش کیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، گویا کہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا، اللہ کو کہا کہ اللہ جی میں نے فلاں عمل کیا ہے آپ کی، تو اس میں ایک وہ بندہ ہے جس نے صدقہ و خیرات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اس پریشانی سے نجات دے دی۔ اور میں جو لوگ صدقہ و خیرات نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہ دینے والا، ایک ہے کہ ایک بندہ صدقہ و خیرات، یہ اس سے اوپر کی چیز ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہر مسلمان صدقہ و خیرات اس پر واجب ہے، ہاں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا تو تب بھی صدقہ اس کے اوپر ہے، وہ کرے صدقہ، وہ مختلف انداز میں صدقہ، چاہے ایک کھجور ہی کر دے۔ لیکن ایک ہی چیز زکوٰۃ، میرا بات کرنے کا زکوٰۃ کا ہے، اور میں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے مالوں کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یہ مت سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، فرمایا بہتر نہیں ہے، بل هو شر لهم، ان کے لیے یہ بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت والے دن اس مال کو قرآن کہتا ہے ہم توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ جو خزانے سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس میں فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم، اور سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر اس کو جہنم کی آگ میں سرخ کر کے گرم کر کے اس کے جبڑوں پہ اور اس کے چہرے پہ اور اس کے ہونٹوں پہ، اس کے ہاتھوں پہ، اس کے پہلوؤں پہ، اس کی پشت پہ لگا کے اس کو گرم کیا جائے گا، جلایا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ ہے تمہارا خزانہ جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے چھوڑ رکھا تھا، چکھو اس کا مزہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کوئی بندہ اگر اپنے اس کے اونٹ ہیں، اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں کرتا، اونٹوں کے 5 اونٹ ہوں تو اس میں سے زکوٰۃ بنتی ہے، فرمایا اونٹوں کے زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت والے دن اس کو الٹا لٹا دیا جائے گا اور اونٹوں کو ایک دبلے، ایک اچھے خاصے موٹے اونٹ کو لائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ اس کو کچل، وہ اس کو پاؤں مارے گا، پھر ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، باری باری سارے اس کو ماریں گے، کچلیں گے۔
اسی طرح جو لوگ گائے میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، فرمایا وہ گائے اس کو مارتی رہے گی پورا دن، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، وہ پورا دن اس کو یوں سزا ملتی رہے گی، آخر میں اب اس کا فیصلہ کیا جائے گا یا جنت میں یا جہنم میں، جدھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن یہ سارا دن اس کو سزا ملتی رہے گی۔ تو یہ کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب زکوٰۃ دیکھ لیں کیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جب کبھی مال آیا، لوگوں نے دیا کہ اللہ کے رسول یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ صدقے کا مال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام ہونے سے پہلے اس کو سارے کا سارا تقسیم کر دیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا، بڑی جلدی کے ساتھ حجرے کی طرف گئے، اندر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیز اٹھائی ہوئی ہاتھ میں دیکھا ہوا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں مجلس میں دیکھ رہے ہیں کہ کون بندہ مستحق ہے اس کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وبارہ گئے، اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، پھر آئے، صحابہ نے کہا پتہ نہیں خیریت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنے پریشان ہیں؟ صحابہ فوراً چونکے اللہ کے رسول خیریت تو ہے، آپ اتنے کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا، مجھے یاد آیا کہ مجھے کسی نے بھیجا تھا صدقے کا مال، چاندی تھی تھوڑی سی، تو میں وہ نماز سلام پھر کے میں نے کہا یہ لے کے آؤں، دیکھوں کون مستحق ہے میرے صحابہ میں اس کو دے دوں، کہ اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ اور دیکھ لیں آپ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، تربیت کیا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی بھی تو یہی تربیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی نا، گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ہے، فریضہ بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 درہم بھیجے، یہ ازواج مطہرات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھیجا، پھر لگتی تھی زکوٰۃ، عبداللہ بن زبیر نے بھیجے 1,00,000 درہم بھیجے، انہوں نے کیا کیا؟ رکھ لیے؟ نہیں، انہوں نے شام ہونے سے پہلے روزہ کا تھا اور وہ سارے کے سارا تقسیم کر دیا، غرباء میں مساکین میں تقسیم کر دیا، اور خادمہ کہنے لگی افطاری کے لیے تھوڑا سا کچھ رکھ لے دے، کچھ چلے، اس میں سے درہم تھے، تو میں 1,00,000 درہم تھے، میں درہم کچھ بیچ کے تو کچھ چیز افطاری کے لیے، افطاری کے لیے گھر میں تو کچھ چیز ہے ہی نہیں، کہنے لگی اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ دے گا، ٹھیک ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کا مال تھا، اللہ کی راہ میں دے دیا، ہم نے یہ تجارت کر دی، اور یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو آؤ، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تجارت تمہیں بہت دردناک عذاب سے بچا لے۔ ماشاءاللہ سارے اکثر لوگ یہاں پہ تاجر لوگ بیٹھے ہیں، تو فرمایا وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، فرمایا 3 کام تم نے کرنے ہیں، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، فرمایا یہ تجارت ایسی ہے تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ دوسری جگہ فرمایا تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے جو کبھی اس میں گھاٹا نہیں ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، دنیا کو کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں نقصان ہونے کا ڈر رہتا ہے، لیکن یہ جو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا آپ دیتے ہیں، فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر واپس کرتے ہیں، کیونکہ واللہ یقبض ویبسط، وہ اللہ ہے جو مال کو تنگ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا بھی ہے۔ اور کیسے بڑھاتا ہے؟ آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان، عثمان کہاں آپ کو یاد کریں، مدینہ میں ایک پورا باغ کھجوروں کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا، وہ باغ آج بھی موجود ہے، یہ نہیں جو لوگ وہاں پہ سعودیہ میں، آج بھی حضرت عثمان کے نام سے باغ موجود ہے، اور اس کی ساری کھجوریں حرمین شریفین میں افطار صائم کے لیے وقف کی جاتی ہیں۔
اب یہ قیامت تک عثمان بن عفان کے کھاتے میں اجر جا رہا ہے. سعودی حکومت نے باقاعدہ عثمان بن عفان کے نام سے ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اور لوگ اس میں صدقہ و خیرات جمع کراتے ہیں اور وہ سارا رقم بڑی ایمانداری کے ساتھ لوگوں تک جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا. پھر حضرت عمر کے دور میں بھی یہ واقعہ دوبارہ پھر پیش آیا. شام سے 10,000 اونٹ آئے, کسی کی تجارت بہت بڑا قافلہ آیا. عثمان بہت بڑے تاجر تھے. اب اس میں سے 1,000 جو تھے وہ انہوں نے مدینہ کے لیے منگوائے تھے اور باقی انہوں نے دوسرے علاقوں میں بھیجنے تھے. 1,000 اونٹ انہوں نے مدینہ کے تاجر آگے. مدینہ کے تاجر کہنے لگے مال ہمیں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کتنا مجھے پرافٹ دو گے؟ انہوں نے کہا 10 کے 12. کہا نہیں تھوڑا ہے. انہوں نے کہا 10 کے 14. انہوں نے کہا نہیں تھوڑا ہے. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. کہا چلے میں تمہیں بتاتا ہوں, 10 کے 10 دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اتنا کون دے گا جی پرافٹ آپ کو, کون دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے مل رہا ہے پرافٹ. حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے پرافٹ مل رہا ہے. انہوں نے کہا کون دے رہا ہے؟ مدینہ کے تاجر تو ہم ہیں, سارے تاجر کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کون ایسا تاجر دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بس مل رہا ہے, میں نے دے دیا. اب سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1,000 اونٹ انہوں نے صدقہ کر دیا. اس کے اوپر غلہ موجود ہے اور غلہ سارے غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا. یعنی یہ وہ اصحاب الرسول ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں انہوں نے حق تلفی کی. استغفر اللہ, انہوں نے کیا حق تلفی کی؟ جتنا کچھ تھا سارا دے کے اللہ کی راہ میں وقف کر کے. سیدنا ابوبکر صدیق خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا, تقسیم کر دیا. جب فوت ہوئے اس وقت گھر میں ایک چادر تھی جس میں کفن دیا گیا, اور وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر کو ڈانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور پاؤں کو ڈانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا. اس میں ان کو کفن دیا گیا. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کیا. اب آتے ہیں اس کے نصاب کی طرف. آپ کے پاس 52 تولے چاندی کے برابر اگر رقم موجود ہے یا 52 تولے چاندی موجود ہے تو آپ میں صاحب نصاب ہیں. اب 7.5 تولے سونے کا کیا چکر؟ 7.5 تولہ سونا اس وقت تھا جب لین دین سارا سونے میں ہوتا تھا, سونا ہی لین دین اسی میں ہوتا تھا. اس وقت جو کرنسی تھی وہ بھی سونے کی تھی. تو اس وقت سارا کچھ جو کچھ نصاب تھا وہ سونا تھا. اب بھی اگر کسی کے پاس سونا ہے اتنا تو وہ صاحب نصاب ہے, اور جس کے پاس سونا نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے. وہ چاندی میں سے اپنا نصاب ادا کرے گا اور اس کو اپنا نصاب بنا کے کرے گا. اور چاندی تقریباً یہ 52.5 تولے چاندی تقریباً میں خیال میں 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ کی تقریباً بنتی ہے. تو اگر کسی کے پاس اتنا مال موجود ہے اور اس پر قمری سال گزر گیا ہے تو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرے. اور اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے, اللہ کا بھی مجرم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مجرم ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی مجرم ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کو فائدہ, اس کا معاشرتی فائدہ آپ کتنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں سالانہ 5 سے 7 ارب تک کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. جو ادا کی جاتی ہے, جو لوگ نہیں دیتے وہ تو الگ ہے. جو کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ ارب پتی ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے, وہ اس کو تاوان سمجھتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, چند راشن کے پیکٹ رمضان میں, اور اس کو بھی غریب کو بیچارے کو ذلیل کر کے اس کی تصویریں بنا کے میڈیا پہ شیئر کر کے کہیں گے یہ ہم نے دے دیا. ٹھیک ہے, تو جو صحیح زکوٰۃ بندی اگر 5 سے 7 ارب یہ زکوٰۃ کی رقم اگر ایک نظم کے تحت خرچ کر دی جائے تو کتنے ایسے بے روزگار لوگ ہیں کہ جن کو روزگار مل سکتا ہے, کتنے بے گھر لوگ ہیں جن کو گھر مل سکتا ہے, کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ان کی اخراجات سارے پورے ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں قرآن کی روح سے یہ تو لوگ ہو گئے کہ جن پر زکوٰۃ یہ لوگ واجب ہے اور زکوٰۃ ان کو دینی چاہیے. اب وہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ لگتی ہے,
یہ بات یاد رکھیں، جو آپ کی زیر کفالت افراد ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ماں باپ ہیں، ماں باپ آپ کے اوپر لازم ہے، فرض ہے کہ آپ ماں باپ کے اخراجات برداشت کریں، زکوٰۃ نہیں دیں گے، ویسے آپ ان کے اوپر جو خرچ کریں گے وہ صدقہ و خیرات شامل ہوگا۔ اسی طرح بیوی ہے، اسی طرح آپ کے بچے ہیں، بچے آپ کی ذمہ داری ہے، بیوی آپ کی، میری ذمہ داری ہماری بیویاں کہ ہم اپنی بیویوں پہ خرچ کریں، لیکن ان پہ زکوٰۃ نہیں ہم لگائیں گے۔ فطرانہ جو ہے یہ بھی فرض ہے، یہ بھی ان پہ نہیں لگے گا، اور اسی طرح جو فرض زکوٰۃ ہے یہ بھی ان پر نہیں لگے گی۔ اسی طرح جو بندہ ہٹا کٹا ہے، بندہ صحت مند ہے لیکن یہ کہ وہ کاروبار کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، پروفیشنل جو ہے نا وہ بیکاری ہیں، جیسے آپ کے معاشرے میں پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں آپ دیں گے۔ اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ، خاص کر جو معاملہ ہے یہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر، یہ بھی غیر مسلموں کو نہیں دیا جائے گا، کافروں کو نہیں دیا جائے گا، صرف مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں 10 مصارف بتائے ہیں جی، قرآن مجید میں، یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، فرمایا بے شک صدقات فقراء کے لیے، اور فقراء کی حدیث کے اندر بھی اور قرآن میں بھی تیسرے سپارے میں، اور اسی طرح حدیث میں فقیر کی ڈیفینیشن بیان کی گئی کہ فقیر وہ نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس چمٹ چمٹ کر سوال کرے، آپ کو کہ دے نا بھائی دے نا، بھائی دے نا، تھوڑا بھائی دے نا، گھر میں دروازہ دستک دے رہا ہے بھائی دے، نہیں، وہ نہیں ہے فقیر۔ کیا آپ نے اس کو دیا تو وہ خوش، نہ دیا تو ناراض ہو گیا، فرمایا وہ فقیر نہیں ہے۔ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ فقیر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، ہیں صحت مند ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے کسی شعبے کی وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی لیے وقف کر رکھا ہے، جیسے اصحاب الصفہ تھے، 80 کے قریب سے اصحاب الصفہ تھے جو مسجد میں رہتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طلباء تھے، ان میں اکثر لوگ صحت مند تھے لیکن یہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ دین کے لیے وقف کر رکھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو علوم قرآن کے لیے، علوم حدیث کے لیے وقف کر رکھا تھا، تو ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیں۔ اسی طرح آج کے دور کے اندر جو مدارس کے طلباء ہیں، مدارس کے ائمہ ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں، آپ ان لوگوں کو، کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے، اگر یہ لوگ اب کاروبار کے لیے جاتے ہیں، مزدوری کے لیے کہیں نکلتے ہیں، تو لا محالہ لازمی بات ہے کہ یہ پھر دین کا کام رک جائے گا اور پھر آپ لوگ جو ہیں پھر اس میں پریشانی ہوگی۔ لیکن بہت سارے بڑے بڑے علماء محدثین کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں اگر کوئی عالم کاروبار کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ اگر کہیں کسی کے نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، تو پھر آپ ان لوگوں پر خرچ کریں۔ اسی طرح وہ لوگ جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اخسروا فی سبیل اللہ، جہاد کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اسی طرح وہ لوگ ہیں جو بالکل بیچارے معذور ہیں۔ آگے آ جاتا ہے والمساکین والعاملین علیہا، مساکین محتاج لوگ، کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنا کام تو کرتے ہیں لیکن ان کی آمدن اتنی کم ہے، خرچے بہت زیادہ ہیں، آپ ان کے اوپر زکوٰۃ دیں گے۔ والعاملین علیہا، جو اس پر عامل ہیں، جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی جن لوگوں نے ذمہ داروں لگائی ہوئی وہ ان کو زکوٰۃ دیں گے، وہ اپنی مرضی سے اس میں سے نہیں رکھ سکتے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحصیلدار کو بھیجا، بھی زکوٰۃ لے کے آیا، وہ جو زکوٰۃ لے کے آیا تو وہ شخص، اس نے کچھ اس میں سے مال اس کو انہوں نے لوگوں نے دیا تھا یا اس نے اپنی مرضی سے رکھا تھا، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس نے کہا اللہ کے رسول یہ مال آپ کا ہے اور یہ میرا ہے، انہوں نے مجھے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ادھر جمع کروا، تجھے مال ہم اپنی مرضی سے دیں گے، تو اپنی مرضی سے اس میں سے نہیں رکھ سکتا، یا تجھے لوگ دیں گے وہ تو نہیں رکھ سکتا، ہم تمہیں دیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی والدہ کے پاس ذرا بیٹھ جاؤ نا جا کے، تو پھر دیکھتے ہیں لوگ تمہیں کیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرمایا اس کو ریاست اس کو دے گی، یا وہ جو جس ادارے نے اس کو مقرر کر رکھا ہے وہ اس کو اس میں سے حصہ اس کا معروف دے گا۔
والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ تالیف قلب کے لیے جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو تالیف قلب کے لیے دیا جائے گا۔ وفی الرقاب، فرمایا جو لوگ قید میں ہیں ان لوگوں کو دیا جائے گا، ان کو قید سے آزاد کرانے کے لیے۔ مثلا کوئی بندہ کسی وجہ سے جیل میں ہے، کسی قید میں ہے، اور اس کے اوپر اتنا تاوان چڑھا ہوا ہے کیا وہ بیچارہ ادا نہیں کرتا تو جیل میں مزید اس کو سزا ہوتی ہے، تو اس کے اوپر رحم کر کے اس کو دیا جائے گا۔ والغارمین، اور مقروض آدمی کہ جس کے اوپر ایسا قرضہ چڑھ گیا ہے کسی گھریلو پریشانی کی وجہ سے، تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ وفی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ میں ساری آ جاتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، ایسا مسافر کی کسی مسافر کی وجہ سے کہیں پہ اس پر ڈاکہ پڑ گیا یا بیچارہ مال کھو بیٹھا ہے یا کم ہو گیا تو اس کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ فریضۃ من اللہ، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح فطرانہ آ جاتا ہے۔ اچھا یہ ہوگا کتنا زکوٰۃ ہے، یہ بات سن لیں، 40واں حصہ زکوٰۃ جو ہے وہ 40واں حصہ ہے، جتنا بھی آپ کا مال ہے اس کا 40واں حصہ جو بنتا ہے وہ آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اور اگر یہ 40واں حصہ آپ اس کی رقم بھی نقدی بھی دے سکتے ہیں اور مال کی اصل بھی دے سکتے ہیں۔ مثلا کسی کے پاس گندم ہے، یا کسی کے پاس کوئی کھجوریں پڑی ہیں، یا کسی کے پاس کوئی مال مویشی ہے، تو اس کا 40واں حصہ ادا کرے گا۔ عشر جو زمینی جو پیداوار ہے اس کے اوپر عشر ہے، اور جو بیرونی جو ہے نا زمین، اس کے اوپر 10واں حصہ ہے، ٹھیک ہے، 10 میں سے پھر 1 دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو جس کے اوپر پانی لگاتا ہے اس میں سے 20 کے اوپر 1 دیا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر محنت زیادہ ہوتی ہے، خرچے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس میں سے 20واں حصہ ادا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح فطرانہ آ جاتا ہے۔ فطرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے میں انسان ہونے کے ناطے انسان سے بہت ساری مسٹیک ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمی کوتاہی کوئی رہ جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس کا یہ گناہ معاف کرنے کے لیے اس وجہ سے اس کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے فطرانہ رکھا ہے، تو اس بندے کو یہ فطرانہ ادا کرنا چاہیے، اور جتنی بھی اس کی زیادہ سے زیادہ اس کو کوشش کرے کہ اس میں سے ادا کرے، کم سے کم نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ کیا ہے، میں نے جیسے کل بھی درس میں بیان کیا تھا کہ جب آپ موبائل پیکج لگوانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ کس کمپنی کا سب سے زیادہ اچھا نیٹ ورک ہے، جی چاہے پیسے زیادہ ہی لگ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1500 2000 کا نارمل پیکج مہینے کا لگوا لیتے ہیں۔ ہر لحاظ سے ہم آگے پیچھے چلتے ہیں، کپڑے لینے جائیں گے تو اس میں برانڈ چیک کریں گے، اچھا برانڈ لینا ہے یار، مہنگا سوٹ لینا ہے تاکہ پتہ چلے میری پرسنالٹی کا، جوتا لینا ہے تو وہ بھی برانڈ کا لینا ہے۔ اور جب فطرانے کی باری آتی ہے تو پھر وہ مختلف مسجدوں سے پتہ کریں گے کون سے مولوی نے کم رکھا وہ پیسہ، وہ ہاں یہ مولوی صاحب ٹھیک ہے، اس نے 250 روپے رکھا یہ ٹھیک ہے، یہ جو 300 والا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو مولوی صاحب کو دینا ہے، آپ نے مجھے دینا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے، فقراء کو خرچ کرنا ہے، فقراء پر آپ نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، قرضہ دینا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، اللہ کو جتنا زیادہ دیں گے اللہ تعالیٰ اتنا اس میں سے زیادہ آپ کو واپس کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہر وہ بندہ کہ جس کے پاس 1 یا 2 وقت کا کھانا موجود ہے نا، اس کے اوپر یہ فطرانہ لازم ہے، وہ دے گا۔ اس کے لیے نہیں ہے کہ اس کے بعد اب 52 تولے چاندی یا لاکھوں روپے ہو تو وہ دے گا، نہیں، ہر غریب اس کو دے گا۔ فرمایا جو تنگ دست ہے وہ بھی دے، اللہ تعالیٰ اس کو فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ فرمایا ہر دینے والا جس کے پاس جتنی وسعت ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق دے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی وسعت کے مطابق واپس کر دیں گے۔ اور یہ دینا کب ہے؟ یہ دینا اول تو یہ کوشش کریں کہ آخری عشرے میں دیں، لیکن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نقدی دیتے ہیں تو پہلے بھی دے دیں، تاکہ اگر آپ نے کسی کو کپڑے کسی نے لینے ہیں، جوتے وغیرہ لینے ہیں، بچوں کے اور سور لوازمات ہوتے ہیں تو وہ آپ دیں، اور جن کو دیا جا رہا وہ بھی اس میں سے خرچ کریں۔ ہم خود الحمدللہ سارے دیتے ہیں، تو یہ دونوں جو ہے نا یہ دونوں صورتوں میں دیے جا سکتی ہیں۔ آپ نقدی بھی دے سکتے ہیں اور آپ اس میں سے جو اجناس ہیں غلہ ہے اس صورت میں بھی دے سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں۔ اور عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے فدیہ، کہ وہ لوگ جو روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے، جن کی اس قدر بیماری بڑھی ہوئی ہے کیا وہ بیچارے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ فدیہ دیں گے، اور فدیہ بھی وہ اپنے حساب سے دیں گے۔
امیر اپنے حساب سے دے گا، غریب اپنے حساب سے دے گا، جو وہ اپنے گھر میں خوراک استعمال کرتا ہے اس حساب سے دے گا۔ کم سے کم جو ہے وہ ایک روزے کا فدیہ 300 ہے، اور زیادہ سے زیادہ پھر آپ کی اپنی آگے حیثیت ہے۔ مثلاً ایک بندہ کروڑ پتی ہے تو لازمی بات ہے وہ اس حساب سے اپنی دے گا، یا جس بندے کا ڈیلی کے گھر کے خرچے کچن کا ایک ٹائم کا اوسطاً 500 700 1000 2000 بنتا ہے تو وہ اس حساب سے اپنا دے گا۔ جو لوگ ڈرائی فروٹس وغیرہ گھر میں زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ اس کی وہ رقم کے مطابق اس کا فدیہ یا فطرانہ دیں گے۔ اور یہ آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں سارے اس میں ماشاءاللہ آپ لوگ دینے والے ہیں، دیا کریں، اس کی پابندی کیا کریں، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اس کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اجر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی کی سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق دے، ہماری